بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بابر امان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ تکلیف سے اس ولاگ کا آغاز ہو رہا ہے، میری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے جی، میں نے آج بات کرنی ہے کہ ویپنز، اسلحہ، یہ آفیت ہے، آفت ہے اور تباہی ہے۔ اب آفیت اور آفت کا فرق ہم نے معلوم کرنا ہے۔ واقعہ پیش آتا ہے جی، ایک معصوم بچہ 7-8 سال کا مہدی، وہ دو لوگوں کی آپسی لڑائی میں علاقہ تھانہ فیکٹری ایریا سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ دو لوگوں کی بلا وجہ کی ایک موٹر سائیکل کی پارکنگ کی لڑائی میں گولی کا شکار ہو گیا۔ بات اس طرح سے ہے جی کہ میں نے اپنی سروس میں ویپنز کو ہمیشہ نقصان کا باعث دیکھا۔ میں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ ویپنز نے کوئی نہ کوئی تباہی مچائی ہے، کبھی فائدہ ہوتے میں نے نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے پولیس افسران، ہمارے بہت پیارے ساتھی سیویز میں صرف اس لیے شہید کر دیے گئے کہ وہ ویپن کا استعمال کرنے لگے تھے۔ دیکھیں، جو حملہ آور ہوتا ہے، جو ڈکیتی کرنے آتا ہے، وہ تیاری پوزیشن میں آتا ہے۔ آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، یا تو آپ ایک باقاعدہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوں اور آپ کی ایک باقاعدہ گارڈ روم ہو اور آپ کی روف ٹاپ پہ مورچے لگے ہوں اور آپ الرٹ بیٹھے ہوں کسی بھی حملے کو پسپا کرنے کے لیے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف ہیں، ویپن آپ کو خام خواہ اشکل دیتا ہے، آپ کا ہوائی فائرنگ کرنے کو دل کرتا ہے۔ آپ کا ویپن جب ہوتا ہے آپ کے پاس تو آپ کا ٹارگٹ شوٹنگ کرنے کو دل کرتا ہے۔ اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جس دکان میں رابری ہوئی ہے اور وہاں پہ ان کے پاس ویپن موجود تھا، وہ ویپن کا تو استعمال نہیں کر سکے، لیکن اپنی جان گنوا بیٹھے اور کئی اپاہج ہو گئے۔ اچھا جی، میرے پاس بہت ساری وجوہات موجود ہیں جس سے میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ویپن، اگر آپ کسی پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں گئے، اگر آپ نے ایمبوش نہیں کرنا، تو آپ کے کسی کام کا نہیں۔ کئی پولیس افسران میں نے دیکھے ہیں، ان کے ساتھ بڑی سیکیورٹی تھی۔ ایک مرحوم نوید سعید، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، وہ انسپیکٹر تھے، ان کے ساتھ باقاعدہ سیکیورٹی گارڈز تھے، لیکن وہ کہیں حملہ آور ہونے نہیں گئے تھے، وہ عام روٹین میں گئے تھے۔ ان پہ حملہ ہو گیا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ویپن ان کے بھی کسی کام نہیں ہے۔ سیکیورٹیز بھی بہت ساری فیلیئرز دیکھے ہیں میں نے۔ ویپن صرف اور صرف آرمڈ فورسز کے پاس ہونے چاہیے۔ ویپن صرف اور صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس ہونے چاہیے۔ ویپنز باقاعدہ مستند سیکیورٹی ایجنسیز کے ٹرینڈ سیکیورٹی افسران کے پاس ہونے چاہیے، خواہ ان کو آپ اپنی کمپنی کے لیے ہائر کریں یا اپنی کسی ذاتی نجی رہائش گاہ کے لیے۔ ویپنز کا عام لوگوں کے پاس ہونا یا خاص لوگوں کے پاس ہونا یہ قطعاً ضروری ہے، ضروری نہیں ہے نقصان کا باعث۔ اب میں آپ کو چند مثالیں دے دیتا ہوں جن پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ ویپن آفیت ہے یا آفت ہے۔ محمد علی بھٹی بہت بڑا ڈکیت، سنیچر مشہور ہوا ہے۔ اس کو ہم نے پہلے اریسٹ کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا جی کہ جس کا ویپن پہلے استعمال ہوتا، اگر پولیس باری پہلے لے گئی تو میں ہار گیا، ورنہ اگر میری باری آئی تو میں پولیس کو نہیں جیتنے دوں۔ اب ایسی صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی اس قسم کے بندے کو گرفتار کرنے کی؟ آپ آبزرور پوسٹیں لگائیں گے، آپ روف ٹاپس لگائیں گے، آپ مورچہ بندی کریں گے۔ ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہم اس انفارمیشن پہ باقاعدہ پوری ٹرینڈ فورس کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ہم نے مورچہ بندی بھی کی ہوئی تھی، روف ٹاپس بھی لگائی ہوئی تھی، اور محمد علی بھٹی وہاں آتا ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک جو ساتھی ہے، وہ باہر ایک ریکی پہ کھڑے ہوئے، ایک سرولنس پہ کھڑے ہوئے کانسٹیبل کو شناخت کر لیتا ہے جو اس کا محلے دار ہو۔ وہ الرٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ الارمنگ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اسٹریٹجی ایک دم چینج ہو جاتی ہے۔ پولیس بغیر نقصان کیے اریسٹ کرنا چاہتی ہے۔ پولیس چاہتی ہے کہ ہماری اس مڈ بھیڑ میں اور لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو جائے، کسی کی کوئی ٹانگ بازو ضائع نہ ہو جائے، کوئی زخمی نہ ہو جائے، کوئی معصوم بچہ زخمی نہ ہو جائے۔ پولیس کے آگے کتنے بیریئرز ہیں جن کو کراس کر کے اس نے ایک ڈاکو پکڑنا ہوتا ہے، لیکن ڈاکو کے آگے کوئی بیریئر نہیں، وہ اندھا دھند کرے گا جو بھی کرے گا۔ اب اس شناخت پہ اس کی پلاننگ فوراً چینج ہو جاتی ہے۔ ہماری نفری بالکل اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ یہ اس کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا اور یہ ریورس لے لے گا۔ وہ آنن فانن وہاں سے ریورس لیتا ہے۔ ہم نے اپنی پلاننگ کے مطابق اس کے آگے ایک گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے جو فوراً اس کے انٹری پہ ہی وہاں
باہر ایگزٹ پہ کھڑی کر دی گئی تھی، وہ اس گاڑی کو بھی چیرتا ہے، وہ اپنی 2 عدد کلاشنکوف سے اندھادھند فائرنگ بھی کرتا ہے. ہمارے پاس جوابی فائرنگ کے لیے صرف ہم بچتے ہیں، ایک رانا منیر صاحب اور ایک میں. باہر کیف ان کا ایک ساتھی جو ہے وہ ہماری فائرنگ سے زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود فورس اپنا پراپر ایکشن کرنے میں ناکام ہے. اب آپ سوچ لیں کہ اس قسم کی معاملات میں ٹرینڈ فورس کو بھی پھر ٹریننگ کی ضرورت ہے. مزید اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کے لیے الگ سے ایک ٹریننگ سسٹم ہے جو صرف آرمی کے پاس ہے. باہر کیف یہاں پہ ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں. بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہے. اب ویپن کا نقصان آپ کو بتانے لگا، اور وہ اللہ طول نہر پہ چڑھ جاتا ہے. اپنے ساتھی کو لے کے اس نے ایبٹ آباد پہنچا. راستے میں اس نے اب وہ گاڑی شناخت ہو چکی ہے، اس گاڑی کو فائر بھی لگے ہوئے ہیں. وہ گاڑی اس نے اب چھوڑنی ہے اور دوسری گاڑی سنیچ کرنی. اب ایک گاڑی سنیچ کرنے کے لیے وہ ایک گاڑی کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. ایز سون ایز وہ اس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، اپنی گن پوائنٹ کرتا ہے، تو اس گاڑی میں موجود ہے جو صاحب وہ ایک ASP صاحب ہے موٹر وے پولیس کے. وہ ایک دم سے اپنے لیفٹ سائڈ پہ پڑے ہوئے ویپن کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں. چونکہ ان کے پاس ویپن تھے وہ سیریز میں، وہ ویپن تک نہیں پہنچ سکتے. یہ محمد علی بھٹی ان پہ گن فائر کر دیتا ہے اور ان کو بڑی شدید فائر لگتا ہے، بڑے وائٹل پارٹ. ان کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جاتے ہیں. یہ پھر الگ سے داستان ہے. محمد علی بھٹی اسکیپ کر گیا تمام تر لوازمات کے باوجود. محمد علی بھٹی آگے ایک آفیسر کو زخمی کر کے نکل گیا صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس ویپن تھا. ویپن آپ کو خام کھائے میں بلا وجہ دلیریاں دیتا. اور ویپن اگر آپ کے پاس نہ ہو اور ویپن کسی کے پاس بھی نہ ہو تو کتنا خوبصورت معاشرہ ڈیولپ ہو سکتا ہے. میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے ذاتی گھر کا واقعہ، یہ جو میرے ساتھ پیش آیا. میں گھر پہ موجود تھا. گھر پہ کچھ رشتہ داروں کے بچوں کو کھانے پہ دعوت دی ہوئی تھی. 7 8 10 11 12 سال کے بچے سب وہاں پہ کھانے پہ موجود تھے. کوئی بازار سودا لینے گیا ہوگا یا کوئی کچھ اس طرح سے. میں کوریڈور میں کھڑا ہوں اور انٹری کے دروازے سے ایک بندہ جس کے ہاتھ میں پسٹل ہے وہ سیدھا اندر انٹر ہوتا ہے. سامنے پسٹل اور میں اس کے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ہیں میری. میں سمجھ گیا پولیس افسر تھا، ساری صورتحال سمجھتا تھا، مجھے سمجھ آ گئی. وہ سیدھا آیا اور اس نے گن میری طرف پوائنٹ کی. میں بہت پرسکون نارمل حالت میں وہاں کھڑا رہا. اس نے مجھے کہا آنکھیں نیچے کرو. میں نے آنکھیں نیچے کر لی. اس کے ساتھ ہی دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. یہ بعد میں جا کے کلیئر ہوا ایک چھٹا باہر بھی موجود تھا. وہ آ جاتے ہیں اور ان سب کے پاس ویپنز ہیں. میں اب آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک عدد سرکاری پسٹل بریٹا لیفٹ سائڈ پہ جو کمرہ ہے اس میں موجود ہے. ایک عدد لوڈڈ کلاشنکوف ود ایکسٹرا میگزین وہاں موجود ہے. میرے کسی کام کی نہیں، کیونکہ میں مورچے میں نہیں بیٹھا ہوا. یہ سب کچھ اچانک ہوا. وہ رب العالمین کی مہربانی تھی. وہ آگے ایک لمبا واقعہ ہے. اگر وہ میرے اس روم میں انٹر ہو جاتے تو شاید پھر وہ مجھے زندہ نہ چھوڑ کے جاتے، کیونکہ میں پھر ان کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ بن جاتا ہے، ایک بہت بڑا نقصان بن جاتا. لیکن اس دوران مائی بیٹر ہاف وہ چونکہ کچن میں تھی، شی کلائمڈ اپ ایٹ دا ٹاپ آف دا روف، اور وہاں جا کے اس نے کھپ ڈال دی. اور پھر ایک ہی 4 5 10 سیکنڈ میں پبلک وہاں پہ اکٹھی ہو گئی اور ان کو وہاں سے راہ فرار اختیار کر دی. ویپن کسی کام آیا؟ جی بالکل نہیں آیا. ویپنز کی زیادتی کا، ویپنز کی بھرمار کا فائدہ ڈاکوؤں کو، بدماشوں کو، بھتاخوروں کو اور دہشت گردوں کو. جتنے ویپن عام ہوں گے، جتنا ویپن ایزیلی اویلیبل ہوگا مارکیٹ میں، اتنا ہی وہ ناجائز استعمال کیا جائے گا. آپ سب لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، کھلا چیلنج ہے کہ آپ اپنے گرد و نواح میں چیک کریں کہ کس کس کا ویپن کبھی کام آیا. ماں سوائے اس کے کہ شادی بیاہ پہ فائرنگ، مہندیوں پہ فائرنگ، جلسے جلوسوں میں جیتنے پہ یا اور تماشا لگانے پہ فائرنگ، قبضے کی جگہ پہ فائرنگ اور شوٹرز کی فائرنگ، بھتہ مافیا کی فائرنگ. آپ ویپن کوئی شو آف کرنے کی چیز نہیں ہے. ویپنز کا شو آف کیا جاتا ہے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے، لوگوں پہ دبدبہ قائم کرنے کے لیے. اور دبدبہ کون قائم کرنا چاہتا ہے؟ یہ بدماشی کرنا چاہتا ہے. جس نے پرسکون زندگی گزارنی ہے اس کو ویپن کی قطعاً ضرورت ہے. آپ آ جائیں آپ کے جی ویپن حفاظتی پوائنٹ آف ویو سے، جتنا ویپن ایسے لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس 2 وقت کی کھانے کی روٹی نہیں ہے، شاید ہی کسی ایسے لوگوں کے پاس ہو جو اچھے متمول لوگ ہیں. کوئی اچھا متمول شریف آدمی
ویپنز کے سر پہ زندگی نہیں گزارتا. ویپنز تو آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. جب آپ ویپن کیری کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ ویپنز کی پرچیز شروع کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے حلقہ احباب میں بھی مشہور ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اس کے پاس تو بڑے ویپنز ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ویپنائزیشن بہت ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس پہ بہت سیریس سٹیپ لینا پڑے گا. ملک کو اسلحے سے پاک کرنا پڑے گا, اور نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. اسلحہ لائسنس کینسل کر دیں, ویپن سب سے ریکور کر کے ایک خاص مدت مقرر کر کے ویپن سارے جمع کروا دیے جائیں, اور اس کے بعد پھر ایک ایسا قانون بنایا جائے, اس قانون میں ایسی ترمیم کی جائے کہ ویپن ریکور ہونے پہ کم از کم 2 ایجنسیز اس بندے کی انکوائری کریں اور اس کی تفتیش کریں کہ اس نے ویپن لیا تو کیوں لیا, اور اس نے ویپن اپنے پاس رکھا تو کس مقصد کے لیے رکھا. کیا وہ کوئی دہشت گرد ہے, وہ کوئی ڈاکو ہے, وہ کوئی رساگیر ہے, وہ کوئی بتاخور ہے؟ کیونکہ شریف آدمی کو ویپن کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جو قانون بنانا پڑے گا وہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے سمری عدالتیں جو ودن 24 آورز ریکوری سے لے کے اس کی تکمیل تک, اس کے کورٹ میں پیش ہونے تک تمام کارروائی مکمل کر کے اس کو 6 مہینے کے لیے جیل بھجوا دیا جائے, جو کہ ناقابل ضمانت ہو. اگر ملک کو ویپن سے پاک نہ کیا گیا, اگر اسی طرح سے اسلحے کی بھرمار جاری رہی اور اسلحہ اتنی آسانی سے دستیاب رہا, تو میں آپ کو یہ بالکل وارننگ دے رہا ہوں کہ آنے والا وقت بہت بھیانک ہے. ملک پہلے ہی غربت کی وجہ سے بہت مشکلات کا شکار ہے. ایسا نہ ہو کہ پھر گھر گھر اسلحہ استعمال ہونا شروع ہو. آج تک کے لیے بس اتنا.